امریکہ میں موجود افغان شہریوں سے متعلق تشویشناک انکشاف سامنے آیا ہے، جہاں نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی کباڈ کے مطابق آپریشن ویلکم ٹو ایلائز کے تحت امریکہ آنے والے 18,000 افغان شہریوں میں سے تقریباً 2,000 کی دہشت گرد تنظیموں سے براہ راست یا ممکنہ رباطت کا شبہ ہے۔ انہوں نے بائیڈن دور میں افغان شہریوں کی اسکریننگ کو سست اور غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ مرحلے میں تمام افغان شہریوں کی دوبارہ باریک بینی سے جانچ جاری ہے۔ تلسی کباڈ نے خبردار کیا کہ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں، جبکہ غیر قانونی امیگریشن میں اضافہ بھی امریکہ کی سلامتی کے لیے بڑا چیلنج بتایا جا رہا ہے۔ کراچی میں یلو لائن منصوبے کی لاگت میں غیر معمولی اضافہ سامنے آیا ہے، جہاں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے منصوبے کی نظر ثانی شدہ لاگت 178 ارب 59 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ سال 2019 میں یلو لائن کی لاگت کا تخمینہ 61 ارب 43 کروڑ روپے لگایا گیا تھا، جو اب 190% اضافے کے بعد 178 ارب 59 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سی ڈی ڈبلیو پی نے اس کے ساتھ 10 ارب 55 کروڑ روپے کے دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بھی منظوری دی، جبکہ کراچی یلو لائن سمیت 256 ارب روپے مالیت کے 4 بڑے منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوانے کی سفارش کی گئی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی سفاکیت اور ظلم و استبدال کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں قابض بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک اور کشمیری نوجوان خالد شریف بٹ کو بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ کشمیری میڈیا کے مطابق نوجوان کی مسخ شدہ لاش وجے پور سے ملی، جس کے بعد سوگوار خاندان اور مقامی افراد نے اس بہیمانہ قتل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ بی جے پی کی کٹ پتلی مودی سرکار کی زیر قبضہ علاقوں میں مسلمانوں کے قتل و غارت اور منظم استحصال کی انتہا جاری ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکمانستان کے دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقاتیں کیں۔ روسی صدر سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان گرم جوشی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، جبکہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے افغان امن عمل میں ترکیہ کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے سلامتی خدشات دور کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے اسلام آباد، تہران، استنبول ریل نیٹ ورک کی بحالی اور تجارت، توانائی، دفاع اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی ونگز اور اسمبلیوں کے لیے پالیسی طے کرنے کی غرض سے 23 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، عمر ایوب، شبلی فراز، جنید اکبر اور دیگر مرکزی رہنما شامل ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی حکمت عملی کے لیے تجربہ کار اراکین پر مشتمل ذیلی کمیٹیاں بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے بدلتی عالمی صورتحال اور بڑھتے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر وسیع جنگی تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنز کا کہنا ہے کہ یورپ جنگ کے خطرے کے قریب پہنچ چکا ہے اور برطانیہ کو ہر حال میں تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 1 سال میں برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے جاسوسی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے نئی ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کئی روز سے جاری تصادم کے بعد بالآخر مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق دونوں ممالک کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا، جس کا اطلاق شام سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم نے بھی ایک بار پھر ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی تاریخی سرحدی تنازع کے باعث برقرار ہے اور حالیہ دنوں میں دوبارہ جھڑپیں شروع ہوئی تھیں۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کمی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل 11 روپے 85 پیسے، مٹی کا تیل 11 روپے 70 پیسے اور لائٹ ڈیزل 10 روپے سستا ہو سکتا ہے۔ اوگرا قیمتوں کی سمری 15 دسمبر کو منظوری کے لیے ارسال کرے گی۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مجوزہ کمی کے بعد پیٹرول کی قیمت 263 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 267 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔
سعودی عرب کے معروف سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر ابو مرزا ریاض کے شمالی علاقے ہیل میں سڑک حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے میں ان کے کزن اور ایک دوست بھی شدید زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حادثہ جبہ ایئرپورٹ پر اس وقت پیش آیا جب گاڑی ایک روڈ مینٹیننس مشین سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ابو مرزا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے ان کے اچانک انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ابو مرزا اور ان کے دوست اپنے مزاحیہ ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو خوشی بھی گھیرتے تھے۔